السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحمت کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ ایک غیر متشبہ حقیقت ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسی کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، بہرحال میں مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پہ اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے میں سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ اگر ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے تو سب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیوں
اس لیے کہ انسان جو خود ایک فانی وجود ہے، جس کی اپنی زندگی، طاقتیں اور قدرتیں سب محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، پھر وہ لامحدود یا ان لمیٹڈ کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس آسمان تک انسان پہنچ نہیں سکتا، اس آسمان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس زمین کو وہ پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکتا، اس زمین کا وہ بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اس زمین سے پیدا ہوا ہے اور اسی زمین میں لوٹ کر جانے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانے والی ہیں، لیکن پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس کو نہیں پہچانتے، اس کو پا نہیں سکتے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ نہیں جو ہونا چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس میں آخر کون سی ایسی چیز رکاوٹ ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں کہ انسان اتنی بڑی کائنات کے مالک کو نہیں پہچانتا، اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا؟ آخر کیوں؟ کبھی آپ کسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر جھانکیں اور آسمان کو دیکھتے چلے جائیں اور تصور میں اس کی بلندی کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ کون ہے وہ جس نے اتنی اونچی چھت بنائی کہ جہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچ سکتی۔ جس عظیم رب نے یہ سب کچھ بنایا، میں اس کی نافرمانی کرتی ہوں، آخر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا، اس وقت تک اپنے رب کو پا نہیں سکتا۔ انسان اپنے رب کو کب پاتا ہے؟ اس وقت جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس پر کوئی تکلیف دہ وقت گزرتا ہے، پھر سارے پردے ہٹتے ہیں، یعنی جب اس کی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے تو پھر انسان اپنی حیثیت پہچاننے لگتا ہے، پھر اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہم اپنے رب کو اس لیے بھی نہیں پہچانتے کیونکہ ہمارے دلوں میں ہر وقت دنیا کی مادی چیزوں کی محبت سمائی ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں کچھ اور چیزوں نے گھر کیا ہوا ہے، اور اس کی اطاعت کے دعوے الفاظ کی دہرائی معلوم ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں اس کو تھام لینا اور اس طرح تھامنا کہ ہر چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ عموماً اس طرح اللہ کو پانے کا لطف ہم نے چکھا ہی نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّہ۔ اتنا عظیم و شان رب بندوں کی ایسی بے پرواہی اور ایسی بے توجہی اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، بے قدری کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک لمحے میں ان کو پکڑ سکتا ہے۔ کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اس نے اپنی ذات پہ رحمت کو لکھ دیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اور اس کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی رحمت نظر آتی ہے۔ ہر چیز کا جو وجود قائم ہے اور اسے پھلنے پھولنے کا جو موقع مل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے، اور اس کی رحمت ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو ایک ایسے دن جمع کیا جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے، اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جائے، اس کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ اور اگر ایک ایسا دن انسان کے سامنے نہ ہو اور اس کا یقین اور اس کا احساس نہ ہو تو عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیے کہ انسانوں کو ذرا سی طاقت ملتی ہے تو خدا بن بیٹھتا ہے، طاقت پا کر وہ دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے اوپر اللہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس کو یاد رہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے
اور وہ اس بات کو واقعی سمجھتا ہو تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ آسماں پہ جا بیٹھے یہ خبر نہیں تم کو، عرش کے ہلانے کو ایک آہ کافی ہے۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں، تو پھر عام طور پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ انسان ایک لمحے کے لیے بھی جب غافل ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو ایسے میں انسان کے اعمال اور انسانوں کے طور طریقے، انسانوں کے رویے کس طرح ہو جاتے ہیں۔ جس وقت مجھے یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو چاہے پھر میں تنہا ہوں یا سب لوگوں کے بیچ ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتی۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور پھر اس کی رحمت تو ہر جگہ چھائی ہوئی ہے۔ انسانوں کے حق میں یہ رحمت کب مکمل ہوگی؟ قیامت کے دن۔ اس کی رحمت دنیا میں ایک حصہ اور قیامت کے دن 99 حصے ہوں گے، اور اسی کی بنیاد پر انسانوں کی بخشش ہوگی، ورنہ کوئی ایسا نہیں جو پکڑا نہ جائے۔ ہم ہر دن ہر روز اللہ سے بے پرواہ ہو کے، اللہ سے بے نیاز ہو کے اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے اختیارات، اپنے مال، اپنی صلاحیتیں اور اپنی انرجیز کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، کیا واقعی دن میں 2 دفعہ بھی یہ خیال آتا ہے کہ جو میں بول رہی ہوں یہ اللہ بھی سن رہا ہے؟ ایمانداری سے اپنا جائزہ لیجئے کہ دن میں 2 نہیں، ایک ہی بار یہ خیال آ جاتا ہو کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کو وہ سن رہا ہے اور لکھوا رہا ہے، اور اس کا حساب ہوگا، تو ہمارے بولنے کے انداز بدل جائیں، ہم اس کی اطاعت کے تابع ہو جائیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے اور ایک بار بھی اس بات کا خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے رویوں میں جو غفلت ہے، یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ فیئر معاملہ نہ کرنا، انصاف سے کام نہ لینا، یہ آپ سے آپ ہی ختم نہ ہو جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ دیکھتا ہے، ہر چیز اسی کی ہے، لیکن عملاً جب ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کو اللہ نے چونکہ عقل دی ہے، ارادہ دیا ہے، شعور دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے ارادے، شعور اور سوچ سمجھ کے ساتھ میری عبادت اور بندگی کرے۔ واقعی وہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کو جزا دوں گا، میں اس کو بدلہ دینے والا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس کی طرف پلٹنا تو ہے ہی۔ اس دن اصل کامیابی اور ناکامی سامنے آئے گی۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ اس روز خسارہ پانے والے ہوں گے۔ کس چیز پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا ایمان نہیں لاتے؟ کیا نہیں مانتے؟ عام طور پر جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ دہریوں کے بارے میں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ کافروں کے بارے میں ہے جو اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے، اور ہم تو مانتے ہیں اللہ کو، کیا نہیں مانتے ہم اس کو؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہمارا ماننا کیسا ماننا ہے؟ کیا واقعی ہمارے دل میں اس کی محبت، اس کے اوپر بھروسہ اور اس کے اوپر توکل اور یقین اور اعتماد ہے؟ کیا ہم صرف اس کی اطاعت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا،
کہہ دیجئے ایسے رب کو چھوڑ کر میں اوروں کو دوست بنا لوں، ایسے رب کو چھوڑ کر میں ادھر ادھر دیکھوں، اس کی طرف یکسو ہونے کی بجائے میں دوسروں کو اپنا سہارا بناؤں۔ ادھر ادھر بھٹکنا کیا ہے؟ غیر اللہ کو ولی بنانا کیا ہے؟ عام روزمرہ زندگی میں آپ تو شاید اس کی تفسیر یہ کر رہے ہوں گے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور ان سے نظر و نیاز کرتے ہیں اور بس محدود سی تفسیر کر لی قرآن کی، اس کے مخصوص معنی نکال کے خود آزاد ہو گئے۔ ہر چیز دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے، کل کہہ کے کس کو پکارا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، ان کے سامنے اپنی مثال پیش کیجئے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں، کسی اور پر بھروسہ کروں، کسی اور کی طرف توجہ کروں؟ اس سے مراد مکہ والوں کے محض وہ پتھر کے بت، وہ لات و منات، اور آج کے دور کے لوگوں کے وہ چند مخصوص بت نہیں ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولایت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون ہے ولی؟ جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جس کو انسان اپنا مددگار سمجھتا ہے، جس پر انسان توکل کرتا ہے، اپنے دکھ سکھ میں جس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کی طرف چل پڑوں، ادھر ادھر بھٹکوں۔ جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے تو تب انسان ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق کمزور پڑتا ہے، پھر ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں اور غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو ہی وہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہوتا ہے، پھر انسان سب سے پہلے تو اپنی خواہش نفس کا تابع بنتا ہے، منمانیاں شروع کر دیتا ہے، مرضی کرنے لگتا ہے، اور جب بھی کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح نہیں لیتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس کو کس طرح لیتا ہے؟ جس طرح اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کو سوٹ کرتا ہے، اور جو اس کی اپنے دین کی ایک مخصوص تشریح ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں کو کیا سوچ کے چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اتنا بھی ریجڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ بول کے کیا کہتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کی اور نافرمانی میں حد سے بڑھے، حد سے بڑھ کر پھر کیا کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا گلی میں پھینک دیں، کوئی کہے کہ یہ کیا کیا، تو کہتے ہیں کیا ہوا، سبھی تو ایسا کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ نماز دیر سے پڑھی تو اپنے آپ کو کبھی ملامت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، باقی بھی تو یہی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی بھی ڈسپلن، کوئی بھی ضابطہ توڑ دیا تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں، تو کیا ہوا، سبھی تو ایسا کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب غیر اللہ کو دوست بنانے کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے اپنی منمانی، اپنی خواہش نفس کی پیروی، اپنا خود ساختہ بنایا ہوا دین کا ورژن، جو دل چاہا کر لیا، یعنی پک اینڈ چوز کر لیا، جو سوٹ کیا وہ لے لیا، جو نہیں کیا وہ چھوڑ دیا، اور اگر کسی نے کچھ کہا تو کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ایسے میں کیا کسی شخص کی کوئی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اور ایسا شخص کیا پھر تقویٰ کی راہ پہ چل سکتا ہے؟ کیا آپ جنگل میں چلتے ہوئے اگر جھاڑی سے ایک کپڑا پھڑوائیں اور دوسری سے دوسرا اور کہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، کوئی کانٹا چبھ جائے اتنا سا بھی، تو کہتے ہیں تو کیا ہوا، کانٹا ہی تو ہے، مر تو نہیں گئے۔
لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے انسان کی ایک پوری شخصیت وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر ہم ہر غلط کام کر کے کہیں گے تو کیا ہوا، تو ایسا شخص نہ استغفار کر سکتا ہے، نہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، نہ ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کیچڑ میں کھڑا ہو، آپ اسے کہیں کہ باہر آ جاؤ تو وہ کہے تو کیا ہوا، کھڑا ہی ہوں نا، کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی زمین ہے یہ بھی زمین ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں میرا لائف سٹائل۔ ایک اور جملہ جو بچوں میں بہت عام ہے، I don't care, so what? Who cares؟ آپ دیکھیں کہ آج کے بچے ہر دوسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، Who cares؟ یہ الفاظ کیا ہیں؟ یعنی میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے، میں کچھ بھی کروں کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، اٹس مائی لائف سٹائل، میں ایسے ہی جیتا ہوں، میں یہی کروں گا، جیسے چاہوں جیوں۔ کیا یہ نفس پرستی نہ ہوگی؟ اللہ کے سوا اور چیزوں کو اہمیت دینا اور ان پر زندگی کی بنیاد بنانا، دراصل یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسی کے بارے میں فرمایا بما عصوا، دراصل یہی نافرمانیاں ہیں۔ ہم نافرمانی کسے سمجھتے ہیں؟ کوئی بڑا سا کام کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نافرمانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نافرمانی ہے۔ ہم غیر اللہ کو باہر دیکھتے ہیں کہ وہ بت، وہ قبر، وہ فلاں، لیکن غیر اللہ میں سب سے پہلے ہم خود آتے ہیں، ہمارا نفس آتا ہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے نفس، اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دراصل اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ کون ہے فاطر السماوات والارض، جو کھلاتا ہے مجھے اور وہ نہیں کھلایا جاتا، باقی سب ضرورت مند ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس کے آگے جھک جاؤں، اس کی اطاعت کروں، اس کی فرما برداری کروں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے شرک کے کچھ مخصوص معنی بنا لیے ہیں، شرک کو چند مخصوص چیزوں سے منسوب کیا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ آج اگر کسی سے بھی شرک کی ڈیفینیشن پوچھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بتوں کی پوجا، مزاروں پہ جانا، چند اور ایسی باتیں کہ یہ شرک ہیں۔ لیکن شرک کی وہ قسمیں جو ہمارے اندر رائج ہیں کہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دینا، دنیاوی فائدوں کے لیے اپنی آخرت کے فائدے کو قربان کر دینا، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ اس کو براہ راست شرک کے دائرے میں نہ بھی لائیں تو بھی غیر اللہ اتخذ ولیًا، تبھی تو پھر اسلام نہیں آتا، تبھی تو پھر اطاعت نہیں آتی، تبھی تو پھر فرما برداری نہیں آتی۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ ابھی شرک کی بات ہو رہی تھی، ابھی اسلام کی بات ہو رہی تھی، ابھی ساتھ نافرمانی کی بات آ گئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، اور میں اور آپ جتنی مرضی ہے نافرمانی کریں، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ اچھا یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے؟
کم از کم اتنا جتنا کسی انسان کی ناراضگی کا کام کر کے اس سے آتا ہو، کسی انسان کی نافرمانی کر کے جس سے آپ ذرا سا بھی ریگارڈ دیتے ہوں، آپ کے دل میں کیسی پریشانی آتی ہے جب آپ کو لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، یا آپ کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ لوگ نہ مائنڈ کر جائیں، لوگ برا نہ مان جائیں، لوگ کیا کہیں گے، تو دل پہ کوئی پریشانی یا کیفیت گزرتی ہے؟ کیا گزرتی ہے؟ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کسی انسان کو ناراض کر دیتی ہوں یا انسان کی بات نہیں مانتی تو میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اور طرح سے سوال کرتی ہوں، جب میں اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی پسندیدہ انسان کو ناراض کر دیتی ہوں تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ دھیان ادھر ہی رہتا ہے یا نہیں؟ منانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے دوست بھی چھوڑیے، ایک اور طرح سوچئے، جب آپ کسی ایسے کو ناراض کرتے ہیں جس سے آپ کا مفاد وابستہ تھا، جس سے آپ نے کوئی کام نکلوانا تھا، اور اگر کہیں کوئی گستاخی ہو جائے تو رات نیند ہی نہیں آتی۔ مثلاً کہیں سے آپ کو جاب ملنی تھی، جس نے آپ کو جاب دینی تھی اس کو آپ نے ناراض کر دیا۔ کوئی ہے پریشانی دل میں؟ کیا اللہ سے آپ کا کوئی مفاد وابستہ نہیں؟ اتنا بھی ریگارڈ نہیں دیتے کہ اس سے بھی چاہیے مجھے؟ اس کو ناراض کرنے کا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، اس کو ناراض کر کے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کتنی مرتبہ دن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو ناراض کر کے میرا نقصان ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے میرا نقصان ہو جائے گا؟ یہ کتنی بار خیال آتا ہے، اور اس پر آپ کتنی راتیں بے چین ہوئے، اور کتنی دفعہ آپ کو ایسی ہی تکلیف گزری جیسے کسی انسان کو ناراض کر کے۔ چلیے اس کا بھی چھوڑیے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک اور طرح بھی سوچئے، کیا کسی ایسے انسان کو ناراض کرنے سے ڈر لگتا ہے جو آپ کو سزا دے سکتا ہو؟ مفاد کو چھوڑ دیجئے، اب جو آپ کو پکڑ کے ٹھکانے لگا سکتا ہو، یعنی کسی ایسے انسان کو ناراض کرنا، مثلاً کسی عورت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، یا پھر آپ کو ویزا چاہیے یورپ کا یا امریکہ کا، اور اگر آپ ایک ریلیجیس شخص ہیں، اگر آپ نے حجاب لیا یا آپ ایک داڑھی والے ہیں تو آپ وہاں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ کیا پتہ آپ کو پکڑ کے جیل ہی لے جائیں، کیا پتہ آپ کو ایئرپورٹ پر بٹھا دیں، تو کوئی ڈر لگتا ہے آپ کو؟ اچھا چلیں، آپ کو کسی اسکول میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا تھا، آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، کوئی ڈر تو نہیں ہے کہ کہیں آپ کی انٹری بین ہو جائے گی؟ اس پروفیشنل کالج میں آپ کو کوئی سرٹن گریڈ ملے گا یا نہیں؟ ہوتا ہے ڈر۔ کیا کبھی اتنا ڈر لگا کہ میں نے اگر کوئی غلط کام کر لیا تو کہیں میری جنت میں انٹری پہ بین نہ لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی مجھے نہ ملے؟ اور کبھی ایک بار بھی ڈر لگا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی مفاد بھی وابستہ نظر نہیں آتا۔ تو عملی زندگی میں ہمارے ڈر، ہمارے خوف، ہمارے مفادات سب انسانوں سے ہیں، سب دنیاوی مفادات تک محدود ہیں۔ اس رب سے واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فائدہ، نقصان یا ہماری جزا یا ہماری سزا سب اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اطاعت کے لیے دل نہ چاہے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو اور ہم سو جائیں اور صرف گپ شپ میں گزار دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم کریں، اس کے مال کی طرف غلط نظر سے بھی دیکھیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر خدا کی محبت ہے، نہ خدا کا ڈر۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں
تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ یہ ڈر کس کے اندر تھا؟ یہ ایک معیاری شکل تھی ڈر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن کا عذاب پھیر دیا گیا، وہی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت پا گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور پھر یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے کھلی کامیابی۔ ہم کامیابی اور ناکامی کے معیار کس چیز کو قرار دیے ہوئے ہیں؟ کامیاب انسان ہمارے نزدیک کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کامیاب انسان تو ہمارے مائنڈ میں کون کون آتا ہے؟ دولت مند لوگ، بل گیٹ، یا کوئی کسی دنیاوی پوسٹ پر کامیاب، سکسیسفل۔ اور جب ہم کامیاب انسانوں کی خصوصیات پڑھتے ہیں تو کن انسانوں کی خاص خاص باتیں پڑھتے رہتے ہیں؟ بہت سی بکس بھی لکھی گئی ہیں نا کامیاب انسانوں کی، 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل۔ ان 7 ہیبٹس کو تو ہم نے خدا کا قانون بنا رکھا ہے، لیکن کامیاب انسان جو دنیا کے واقعی کامیاب انسان تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت پر، ان کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، کتنا جاننے کے شوقین ہیں، کتنی ہماری اس کی طرف توجہ ہے، وہ کتنا ہے ہماری زندگی میں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر کوئی نہیں رہے۔ ہمارے آنسو بہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، لیکن محبت کے تو اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں۔ ہم 12 ربیع الاول کے دن اتنے جھنڈے لگاتے ہیں کہ پورے شہر میں عید ہو جائے، ایسے چراغاں کرتے ہیں کہ راتیں دن بن جائیں، لیکن دل میں کوئی روشنی ہے ہی نہیں، عمل میں کوئی رنگ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم کس کو دھوکے دے رہے ہیں؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پہ اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اس بات پر ہمارا کتنا ایمان ہے، اس پر ہمارا کتنا یقین ہے؟ عام طور پر ہم اس کے بارے میں طرز عمل کیا اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کہنے کی بات نہیں، میں اس وقت پوچھ رہی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کہتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن عملاً پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کوئی بھی واقعہ اس وقت تک وقوع پذیر نہیں ہوتا جب تک اللہ کے اذن اور حکم سے سارے اسباب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ مثلاً بارش کا برسنا ایک سمپل سی چیز نظر آتی ہے۔ ہم سویرے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آج رات تو بارش ہو گئی، یا آج تو بارش ہو رہی ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اس سے پیچھے نہیں سوچتے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کبھی غور و فکر کیا ہم نے؟ کہتے ہیں نا بس بارش ہو رہی ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے، بس یہاں تک ہی ہم سوچتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے، اس کے پیچھے کس کس کا تعاون شامل ہے۔ کبھی سوچیں کون کون ہے پیچھے؟ سورج ہے، ہوائیں ہیں، فرشتے ہیں، سمندر ہیں، ان سب نے آپس میں اتفاق کیا۔ کیا یہ سب چیزیں ہمارے حکم کے تابع ہیں؟ یہ سب چیزیں اسی کے تابع ہیں۔ سارے کاموں کی مینجمنٹ فرشتے کرتے ہیں۔
ایک فائدے کے پیچھے جو انسان کو پہنچتا ہے، کس کا ہاتھ ہے؟ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین ہل جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، یہی ہوا اور بارش جو طوفان برپا کر دیتی ہے، نقصان ہو جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، بارش برسنے کی بجائے برف بن کر اترتی ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب پھر کس کے اذن سے ہے؟ نفع و نقصان ہے کس کی طرف سے؟ کوئی خوبی اور بھلائی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ہٹا بھی وہی سکتا ہے۔ جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں اللہ کے اطاعت گزار بن بھی نہیں سکتے، ہم فرمانبردار بن بھی نہیں سکتے۔ جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا کہ یہ نقصان دے جائے گا، وہ بگاڑ دے گا، وہ کچھ کر جائے گا، تو پھر ہم بندے بھی انہی کے بنے رہتے ہیں، ہم اطاعت بھی انہی کی کرتے ہیں، فرما برداری بھی انہی کی کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز بات ہے کہ انسان کسی سے ڈر جائے۔ فاطر السماوات والارض تو وہ خود ہے۔ یاد رکھیے، جتنا زیادہ آپ کا اس بات پر ایمان پختہ ہوگا، سچا ایمان، تو یہ زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور وہ زندگی بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں زندگی میں کتنے % اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہوں۔ اگر آپ موٹی موٹی 10 باتیں لکھ لیں، مثلا دن میں کتنا سچ بولتی ہوں، شکر گزار ہونا، پھر اسی طرح جھوٹ، چغلی، غیبت وغیرہ نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کچھ عبادات لکھ لیں، کچھ حقوق العباد وغیرہ، پھر اپنا ٹیسٹ انالیسس خود کریں، آپ خود ہی پھر اس میں سے % نکال لیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنے % کرتی ہوں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہوگا اتنی ہی اطاعت بھی زیادہ ہوگی، اور اتنا ہی اللہ پر بھروسہ ہوگا کہ سب نفع و نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تعلق کیسے مضبوط ہو، وہ کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ نے ایسے اسباب اختیار کر لیے ہیں کہ وہ راہیں ڈھونڈ لیں، وہ طریقے جان لیں اور وہ کام شروع کر دیں جس سے وہ ملتا ہے، تو آپ نہیں پھسل سکتے۔ وہ آپ کو تھام کے رکھے گا، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہاں ملتا ہے وہ؟ کیا طریقے ہیں؟ کیا راستے ہیں؟ سوچئے اس پر۔ پرسنلی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز، پھر قرآن۔ تو کہاں ملے گا اللہ آپ کو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو کہاں ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ جمیعہ کے ساتھ، قرآن پکڑ کے رکھنے سے۔ اکیلے نہیں کہ صرف صبح کی تلاوت کی تو کافی ہے، اگر کسی ایک کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے تو بھی جمیعہ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ دور نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے بنیادی 2 کام نہیں کیے، یعنی نماز اور قرآن، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے، نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب ایک کمیونیکیشن ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ پھسلیں یا بھٹکیں، وہ خود آپ کو تھامتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں 2 کام نہیں، یعنی نماز اور قرآن، تو وہ پھر خطرے میں ہے۔ جب ہماری زندگی میں یہ 2 فیکٹرز پریویل کرتے ہیں، ایک انڈیویژل لیول پہ اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق ہے، تنہائی کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا نماز کے ذریعے، کوئی مشکل ہو، مثلا کسی انسان کا خوف ہو، ڈر ہو، کوئی جاب کرتے ہیں آپ، بہت اچھی جاب ہے، لیکن آپ کے دین کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی جاب خطرے میں ہے، اب آپ کدھر جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر میری یہ جاب چلی گئی تو گھر کیسے بتاؤں گی؟ بے شمار خوف، اب ایسے میں کیا کریں گے؟ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں
کہ اگر آپ اپنی فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہیں، اگر آپ محنتی ہیں، اپنے فرض سے بڑھ کر کام کرنے والے ہیں، آپ احسان کے رویے پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے رب کی خاطر قربانی کرنے والے ہیں، کیا آپ لوگوں کی ضرورت نہیں؟ اگر آپ ایماندار ہیں، وقت کے پابند ہیں، بلکہ وقت سے بڑھ کے کام کرنے والے ہیں، زیادہ محنتی ہیں اور آپ اپنے کام کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، تو کیا آپ دوسروں کی مجبوری نہیں؟ آپ مجبوری ہیں دوسروں کی، دوسرے رکھیں گے آپ کو کیونکہ ان کا اپنا مفاد اسی میں ہے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ نہ وہ محنت کرتے ہیں، نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ قربانی کرتے ہیں، نہ وہ احسان کرنا چاہتے ہیں، اور اگر پھر کوئی انہیں ریجیکٹ کرے تو پھر جھوٹ بول کے اپنے دین کو بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دینی ہونے کی وجہ سے ہم سے فلاں باعث ہو گیا۔ دینی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں کیسی خیر خواہی تھی؟ ایک مثال ملاحظہ کریں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا تو غلام بازار گیا اور ایک عمدہ گھوڑا دیکھا۔ گھوڑے والے کو حضرت جریر کے پاس لے آیا۔ حضرت جریر نے کہا، بھائی گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ گھوڑے والا 300 درہم کا۔ حضرت جریر گھوڑے کو غور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی کیا گھوڑے کو 400 درہم میں بیچو گے؟ گھوڑے والا، کیوں نہیں؟ پھر حضرت جریر نے گھوڑے کو غور سے دیکھا اور کہا، بھائی 500 میں فروخت کرو گے؟ گھوڑے والے نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر غور سے دیکھا اور کہا، کیا بھائی 600 میں بیچو گے؟ پھر 700، پھر 800 اور پھر 900 تک بات پہنچی اور حضرت جریر نے وہ گھوڑا 900 میں خرید لیا۔ کسی نے کہا، اے جریر تم عجیب آدمی ہو، وہ تمہیں 300 کا دے رہا تھا اور تم نے اسے 900 میں خریدا۔ فرمانے لگے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، عہد کیا تھا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر ایک کے ساتھ اچھا کروں گا۔ اس گھوڑے والے بیچارے کو گھوڑے کی صحیح قیمت نہ پتہ تھی تو کیا میں اسے دھوکہ دے دیتا؟ یہ تھے صحابہ، عہد کے سچے۔ میں نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے رسول سے عہد کر رکھا ہے، ہر ایک سے اچھا کروں گا۔ اب وہ گھوڑا پالنے والا بیچارہ کہیں جنگل دیہات میں رہتا ہوگا، وہاں سے گھوڑا پال کر شہر لایا۔ جیسے عید کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گاؤں دیہات سے بکریاں پال کر لاتے ہیں، بعض اوقات تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں قیمت کیا ہے، تو اب پھر غور سے یہ دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس گھوڑے میں یہ خوبی بھی ہے، اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، 100 بڑھاتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، پھر ایک نظر اور ڈالتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلی ہی دفعہ ہی 300 سے 900 کیوں نہ کیے؟ تو وہ ٹھہر ٹھہر کے جیسے سودا ہوتا ہے نا، انسان پرکھتا ہے، کھولتا ہے، چیز کو دیکھتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے دیکھتے اصل پہ پہنچ گئے اور انہیں تسلی ہو گئی، ضمیر نے اوکے کر دیا کہ ہاں اب قیمت ٹھیک ہے، تو کہا اچھا یہ لے جاؤ۔ اس کو خیر خواہی کہتے ہیں، اس کو دینداری کہتے ہیں۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر کوئی کسی بھول سے، کسی نادانی سے، کسی مصیبت میں پڑنے لگا ہے تو آپ اس کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ اپنی ذات سے پورا کر کے اسے فائدہ دینا ہے۔ اور ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، کس کو کہاں سے دھوکہ دیں، کس کی ویکنس کیا ہے، کس کو کہاں سے بیوقوف بنائیں، اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹنیس، کلیور ہونا، عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا۔ تو عقل مند تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں عقل مند ہو، جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو، جو اس طرح کے کمپلیکسز سے پاک ہو، اور یہ وہی ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ پھر وہ سودا گھوڑے کا کر رہا ہوتا ہے
اور اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے، دوسری طرف اسے آخرت پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ میں ایک لقمہ بھی اللہ کی راہ میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے اور اسے پالنا شروع کر دیں گے۔ امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بنا پہ دوست بنایا تھا کہ وہ لینے سے زیادہ دینے سے محبت رکھتے تھے، یعنی ان کو اس بات سے محبت تھی کہ کسی سے کچھ لینے کی بجائے کسی کو کچھ دیا جائے، اور پھر ہمارا یہ یقین ہے کہ جب ہم کچھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر زیادہ دیں گے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دینے والے نہ بنیں؟ لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے اور ہم نفع نقصان اپنے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں، ہمیں اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، ہم انسانوں کو ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور اگر ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ انہی بنیادوں پر قائم ہوں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا اور اس شخص سے مجھے کیا ملے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے پھر کوئی امید نہیں ہوتی۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مسئلہ کچھ تھوڑا سا تقدیر کے متعلق بھی ہے کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، کان امر اللہ مفعولا، فیصلے سارے اللہ کے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ یاد رکھیں کہ مصیبت آتی ہے تو بإذن اللہ، فائدہ ہوتا ہے تو بإذن اللہ۔ جب انسان اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جن کا عملی رویہ مصیبت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، یاد رکھو کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں، اور جو خطا ہو گئی وہ تم پر آنے والی نہیں تھی، یعنی جو آئی وہ جانے والی نہیں تھی۔ اسے ایکسیپٹ کرو۔ جب انسان فیکٹس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، حقائق کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو صحیح راستہ بتاتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ دے دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدر کیا ہوا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ عجز اور درماندگی اور چالاکی اور عقل مندی بھی۔ اب لوگ اس کو الٹے معنوں میں بھی لے لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب، یہ نہیں ہے اس کا معنی، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان کو جب وہ صلاحیت دے گا تو وہ اس کو استعمال کس طرح سے کرے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے
کہ نہ صرف یہ سب چیزیں اس کے علم میں ہیں بلکہ اس نے لکھ کر بھی رکھی ہوئی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس نے آپ کو باندھ دیا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس سینس میں کہ نفع و نقصان اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مجھے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ اپنے بندوں پر پورا اقتدار رکھتا ہے، حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ یہ قرآن کس لیے آیا ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے میں خبردار کروں۔ کم سے مراد کون ہیں؟ اہل مکہ۔ ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے وہ کون ہیں؟ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ پھر کیا ہے؟ اوحی الیہ ھذا القرآن، یہ قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا، پہنچایا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ یہ آگے پہنچایا جائے، لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے۔ لیکن اگر ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور ہر ایک کے لیے نہیں، پھر قوم اور ومن بلغ کون ہے؟ پھر تو یہ آیت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا ہمیں کہیں سے تو معیار پتہ کرنا ہی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، تو کہاں سے پتہ کریں گے؟ اپنے دل اور خواہش نفس سے پوچھیں گے؟ کوئی ایک میزان تو ہونا چاہیے جو یہ فیصلہ کرے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں۔ اس جھگڑے میں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اس میں ثالث کون ہوگا، منصف کون ہوگا، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کہاں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس قرآن میں۔ وہ قدرتی طور پر حق پر چل پڑتا ہے اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ پہنچانے والے کے اوپر اصل ذمہ داری پہنچانے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر دیجئے، اس کے بعد خود بری ذمہ ہو جائیے۔ آج اس پیغام کو، اللہ کی وحدانیت کو اور ایک الہ کے پیغام کو پہنچانے کی، عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کا نام خدا کے دین کی دعوت ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اسی دعوت کو عام کرنے کا نام دعوت دین ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے سوال کر رہے ہیں، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا ہے کوئی اور اس قابل جو میری زندگی میں اس سے بڑھ کر اہم ہو؟ کسی بھی معنی میں، کسی بھی سینس میں، کسی بھی طرح۔ پھر اپنی عملی زندگی میں دیکھیے، جب کوئی پریشانی یا تکلیف ہوتی ہے تو کس کس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ کبھی کسی کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں، کسی کے پاس شکایات لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان انسانوں سے بے نیاز ہو جائے،
کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہ کرے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پاس نہیں پہنچتے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی جس چیز کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں، جس چیز کو وہ پوجتے ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی بھی اہم چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس چیز کی طرف دوڑتے ہیں؟ بتوں کی ہی طرف دوڑتے ہیں۔ جو بھی ان کے محبوب ہوتے ہیں، جن پہ وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا کچھ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کی طرف دوڑتے ہیں۔ اصل میں ہم نے شرک صرف ظاہری نظر آنے والی چند چیزوں کو پوجنے کا نام دے رکھا ہے، اور جو دل کے اندر خانے میں چھپی ہوئی اور چیزیں ہیں، جن کو ہم اللہ سے بڑھ کر چاہتے ہیں، جن پر ہمارا بھروسہ اللہ سے بڑھ کر ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک وہ انسان ہے جو مخلوق میں جیتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو خالق کی یاد میں گم رہتا ہے۔ کچھ انسانوں کے حواس پہ مخلوق چھائی رہتی ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو یا کوئی انسان ہو، اور ایک وہ ہے جو خالق کی یادوں میں گم رہتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کا رب اس کے دل میں رہتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ کہتا ہے کہ فطرت کا مطالعہ میرا مذہب ہے، یعنی نیچر سے مجھے پیار ہے۔ جس دن میں فطرت کی کوئی چیز دریافت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن میں نے ضائع کر دیا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک مزدور جب گھر سے نکلتا ہے اور اس کو کوئی کام نہ ملے تو وہ انتہائی مایوس لوٹتا ہے کہ آج کا دن ضائع گیا۔ سائنٹسٹ کہتا ہے کہ مجھے کوئی چیز نہ ملے تو میرا دن ضائع گیا۔ اور ہم سب اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ آج میں نے اپنے رب کی کوئی نئی ادا، کوئی نئی چیز نہیں پائی، ایک نئی طرح سے مجھے میرا رب نہیں ملا، تو ہم بھی کہیں کہ میرا دن ضائع گیا۔ ہمیں بھی اپنے رب کے بارے میں ایک نئی کیفیت سے ہر روز گزرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، وہ مارا گیا۔ رب کو پانا کسی بت کو پانا نہیں ہے کہ کسی جامد چیز، کسی ساکن چیز کو آپ پا لیں کہ میں نے رب کو پا لیا، بس ایک دفعہ میں نے ڈسکور کر لیا، اب ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ کوئی محدود چیز نہیں، اس کو پانا بھی کسی مخصوص شکل میں پانا نہیں کہ بس میں نے پا لیا۔ یہ تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، یہ تو ایک مسلسل کوشش ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ دین کا علم بھی جتنا سیکھیں گے، معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر جب انسان اپنے رب کو ٹھیک طریقے سے پہچان لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایسا ایمان، ایسا اعتماد اور یقین اور ایک ایسی سکون کی کیفیت ہوگی کہ اس کے بعد ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ واقعی اس کی رہنمائی کر کے اس کو صحیح راہ دکھا دیتا ہے، پھر وہ کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، 3 باتیں کہیں، جن میں پہلی بات یہ تھی کہ اتق اللہ حیث ما کنت، سارے حالات میں، ساری کیفیات میں اس کو یاد رکھنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، کسی لمحے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہونا، غیر اللہ کی طرف نہیں جانا۔ کوئی چیز بھروسے کے لائق نہیں، سب کمزور ہیں، اسی لیے ہم ہر وقت ٹوٹتے ہیں، ہر وقت مایوس رہتے ہیں، ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، یہ دھوکہ دے گیا، وہ فراڈ کر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے 2 لیولز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فطرت کے لیول پر اس کو پانا۔ فطری سطح کیا ہے کہ ہم تمام لوگ فطرت اللہ پہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ضرورت لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ ہر دل میں اللہ کی ضرورت کسی نہ کسی رنگ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ہر انسان کو اللہ کی ضرورت ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر کبھی آگ میں جا کھوجتا ہے اور کبھی سورج میں، اور کبھی ایک کو ولی بناتا ہے کبھی دوسرے کو، یعنی وہ ایک ایسی ہستی کو ضرور مانتا ہے، چاہے اس کو اللہ کا نام دے یا کوئی اور نام دے۔ یہ ہے فطرت کی سطح کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے پہچانتا نہیں ہے۔ دوسری سطح ہوتی ہے شعور کی سطح، آنکھیں کھول کر اس کو پہچان لینا اور مان لینا۔ فطرت کی سطح پر تو پھر سارے ہی ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایمان قابل اعتبار نہیں۔ کبھی آپ کسی ہندو، کسی سکھ یا کسی غیر مسلم سے ملاقات کریں یا کبھی ان سے اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب میں اللہ کا تصور کسی نہ کسی طرح ضرور پایا جاتا ہے، پھر وہ اس کو بھگوان یا گاڈ فادر کا نام دے دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی بات تو کرتا ہے لیکن ان کی بات قابل قبول نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑوں سے سنا اور جیسے سنا ویسے ہی مان لیا، کوئی غور نہیں کیا، اس کی حقیقت نہیں جانی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ملحد اور دہریے ہوتے ہیں وہ بھی ضرورت پڑے تو کس کو پکارتے ہیں؟ خدا کو۔ ایسا ایمان تو فرعون کا بھی تھا لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور مشرک انسان کی تو مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ فطرت کی سطح پر تو اللہ کو مان رہا ہوتا ہے، لیکن شعور کی سطح پر سوچ سمجھ کے واقعی اللہ کو ہر چیز سے اوپر قرار دینا، یہ اصل ایمان ہے اور یہ ایمان مطلوب ہے۔ اب ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کون سا ہے۔ ہم نے بس اللہ کو جس طرح اپنے ماں باپ سے سنا اسی طرح مان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، تو صرف رواجی طور پر ایک کام کو کر لینا جس کے اندر کوئی روح نہ ہو، اس سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ آج ہم مسلمانوں کی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ اربوں کی تعداد میں ہوں لیکن چونکہ وہ رواجی مسلمان ہیں، ان کی زیادہ تر میجورٹی شعوری مسلمان نہیں، لہٰذا they don't have any difference۔ تو اصل ضرورت کیا ہے کہ ہم سب اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور شعور کی سطح پر اس کو پہچانیں اور صحیح توحید کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اور صحیح توحید کیا ہے کہ ہر انسان اپنی عقیدت اور محبت کے اعتماد کے ساتھ اور بھروسے کے سارے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ نام تو بندہ اللہ کا لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، عقیدتیں، قربانیاں کسی اور کے لیے ہوتی ہیں۔ یہی تو ہے غیر اللہ اتخذ ولیجا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔